نہیں، اگر اللہ کا ڈر نہیں تو مولا فرماتے وہ تجھے دین نہیں سکھائے گا، وہ تمہارے بچوں کو دیندار نہیں بنائے گا۔ دوسرا مولا فرماتے یہ دیکھنا کیا مال پرست ہے کہ نہیں ہے۔ تیسرا امام فرماتے یہ دیکھنا کہ شہرت طلب ہے کہ نہیں ہے۔ اگر دل میں شہرت ہے، چوتھی چیز امام فرماتے دیکھنا اس کے دل میں حب ذات ہے کہ نہیں ہے۔ یہ چار چیزوں کو دیکھنا، اگر یہ چار چیزیں اس کے وجود میں نہیں ہے وہ تمہاری اولاد کو دیندار بنائے گا، لیکن اگر یہ چار چیزیں اس کے وجود میں ہیں وہ تجھے دنیا تو دے گا لیکن دین نہیں دے گا۔ اگر دیندار بنانا ہے، اسی لیے فرمایا علامہ مجلسی، دیکھیے علماء کے تبلیغ کرنے کا اثر بہت زیادہ بھی تھا اور پلس میں ان کا انداز بھی بڑا الگ تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ قم اور تہران کے ڈاکوؤں کو دعوت دی کہ آ جاؤ میں آپ کے پاس ایک مجلس پڑھنا چاہتا ہوں۔ اچھا بھئی تبلیغ انہی کے درمیان کی جاتی ہے جو گمراہ ہوں، جو پہلے سے نمازی، پہلے سے زکوٰۃ کے پابند، ان کے درمیان کیا تبلیغ، وہ تو پہلے سدھرے ہوئے ہیں، ہمیں تو ان کو پٹڑی پہ لانا ہے جو پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں۔ ہماری تنظیموں کا یا دوسرے جو لوگ تبلیغی کام کریں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہی ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، اپنے ہی کنویں میں ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ گھر سے باہر نکلنا ہے، ان لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے جو دین سے دور ہیں، جس طرح اہل بیت علیہ السلام نے کیا، نکل جاتے تھے لوگوں کی طرف تبلیغ کے لیے۔ اب انہوں نے ڈاکو کو کہا بھائی آ جاؤ، ہم آپ کے، کیونکہ کوئی ڈاکو تھے لیکن شیعہ تھے، دل میں محبت حسین ابن علی اور اہل بیت تو تھی لیکن گناہوں میں آلودہ تھے۔ انہوں نے مجلس پڑھی، مجلس پڑھنے کے بعد محفل میں بیٹھے تو انہوں نے ڈاکوؤں سے کہا کہ آپ، ہمیں پتا ہے ڈاکو ہیں لیکن یہ بتائیے آپ کے اندر اچھی عادت کیا ہے جس کی آپ خود بھی تعریف کریں؟ تو کہنے لگے مولانا جو ہم پر احسان کرتا ہے ہم کبھی اسے نہیں لوٹتے۔ اچھا، جس نے کبھی ہماری مدد کی ہو، جس کا ہم نے کبھی نمک کھایا ہو، ہم کبھی اس کی نمک حرامی نہیں کرتے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے، پورے شہر میں جا کر پوچھ لیجئے، جس نے بھی ہم پر احسان کیا ہو کبھی ہم اس کی نمک حرامی نہیں کرتے۔ اللہ مجلسی نے کہا نہیں، تم نے نمک حرامی کی ہے۔ انہوں نے کہا مولانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہمارا چیلنج ہے، کوئی کہہ دے آپ ہمارا سر قلم کروا دیں، ہمیں پھانسی پہ چڑھا دیں، ہم چڑھنے کے لیے تیار ہیں، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم نے کبھی کسی کے ساتھ نمک حرامی نہیں کی۔ اللہ مجلسی نے فرمایا ماں کے پیٹ سے لے کر ابھی تک تمہارا رب تجھے نمک کھلا رہا ہے۔ ماں کے پیٹ سے لے کر ابھی تک تو اس خالق کا نمک کھا رہا ہے، اسی کی تم نے نمک حرامی کی ہے۔ اور میں سب ڈاکوؤں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ہاں قبلہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اسی وقت سب نے کہا آج کے بعد ہم ڈاکے لگانا چھوڑ دیں گے۔ جس کے ضمیر کو بیدار ہونا ہو وہ ایک نصیحت کے ذریعے بیدار ہو سکتا ہے۔ یہی ذکر کی جو میں باتیں کر رہا ہوں، آیت اللہ نباتی فرماتے ہیں ہمارے استاد کو کہ انہوں نے جب ان سے پوچھا قبلہ یہ تمام تر اذکار، یہ تمام تر اوراد جب آپ کرتے ہیں آپ کو اتنا فائدہ ملتا ہے، ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ تو انہوں نے پہلا تو جواب یہ دیا کاظمی صاحب جو کتاب، جو نہج البلاغہ، جو مفاتیح الجنان آپ کے گھر میں ہے وہ ہمارے گھر میں ہے، ہم کوئی نیا ذکر نہیں کرتے، لیکن اصل جو گھر کی مربیاں ہیں، جو تربیت کرنے والی ہیں وہ خواتین ہیں۔ یہاں پر اکثریت میں خواتین، ان کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، فرمایا ہمارے استاد نے یعنی آغائے نخودکین ہمیں بتایا تھا کہ میرے لال اگر روحانیت چاہتے ہو، اگر آخرت میں درجات اعلیٰ چاہتے ہو تو فرمایا سب سے ایک چیز کا خیال رکھنا، اپنے پیٹ کو گناہ سے بچانا، اپنے پیٹ کو لقمہ حرام سے بچانا۔ اگر منبر پر آنے والا حرام خوری کرے، اگر مجلس کروانے والا حرام خوری کرے، اگر مجلس سننے والا حرام خوری کرے، یعنی لقمہ حرام کھائے، حرام کا مال کھائے، رشوت کا مال کھائے، فرمایا کبھی بھی اس کے دل میں ہدایت داخل نہیں ہو سکتی، کبھی بھی یہ مکاتب روحانی کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک یہ اپنی شکم کو پاک نہیں کرتا۔ ایک ذہن ہے جس میں آپ کے افکار پلتے ہیں، ایک شکم ہے جہاں سے آپ کا خون بنتا ہے، اگر خون پاک غذا سے بنے تو اس کا کردار پاکیزہ بنتا ہے، اگر افکار پاک بنے تو اس کے عقیدے پاک بنتے ہیں۔